وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ اب اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے، بلکہ اس میں تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، کہ اس سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم۔ ہیومن نالج جو ہے، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ یہی ہے کہ انسان ایک چیز کو پہچانتا ہے پھر اس کے لیے ایک نام رکھتا ہے یا کوئی ٹرم اس کے لیے قائم کرتا ہے۔ اس نام یا ٹرم اور اس کے حوالے سے، اصطلاح کے حوالے سے بہت سے حقائق کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ تو گویا کہ ان علمہ آدم الاسماء کلھا، تمام نام سکھا دیے کل مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا، ان سب کی حقیقت سے پوٹینشلی حضرت آدم کو آگاہ کر دیا۔ یہ پوٹینشل علم ہے، ہیومن نالج، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو انسان کو سم اور بسم اور اپنے اس دماغ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج جو اللہ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، ایک ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا، کان سے سنا، نتیجہ نکالا، اور اس کمپیوٹر نے اس کو پروسیس کیا، اس نتیجے کو کہیں میموری کے اندر سٹور کر لیا۔ یہ کمپیوٹر ہے بہت بڑا۔ پھر کچھ اور دیکھا، کچھ اور سنا، کچھ چھو کر معلوم ہوا، کچھ چکھ کر معلوم ہوا، کچھ سونگ کر معلوم ہوا، کوئی اور نتیجہ نکلا، اسے وہ پاس میموری کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا اور نتیجہ نکالا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ایکوائرڈ نالج تین چیزوں سے انسان کو حاصل ہو رہا ہے، سماعت، بصارت اور یہ عقل، جو فائدہ اخذ کرتی ہے، جو اس کو پروسیس کرتی ہے، اس تمام جو سینس ڈیٹا اس کو مہیا ہوتا ہے سینس آرگنز کے ذریعے سے۔ یہ علم ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، اب درجہ بدرجہ وہ علم پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا انسان۔ اس نصف صدی کے اندر علم انسانی میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، میں اور آپ اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ اکثر بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں انہیں تصور نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص اپنی لائن فزکس کے بارے میں جانتا ہے کیا کچھ ہو گیا، کیا فزکس کی بھی کسی شاخ کے بارے میں جانتا ہے، باقی دوسری جو لائن ہے اسے کچھ پتہ نہیں۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا جو ایکسپلوژن کہا جائے، دھماکہ ہوا ہے علم کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور کس تیزی کے ساتھ وہ چیز آگے بڑھ رہی ہے، کس تیزی کے ساتھ ایک چیز آج جو ایجاد ہوئی چند دنوں کے اندر اندر اس کے بعد اس کا نیا کوئی ورژن آ جاتا ہے اور یہ چیز جو آبسولیٹ ہو جاتی ہے۔ کمیونیکیشن کے اندر جو انقلاب عظیم برپا ہوا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اقبال نے جو شعر کبھی کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، اور یہ مہ کامل بنے گا کب؟ جب دجال کی شکل اختیار کرے گا۔ دجال کون ہوگا؟ جو ان تمام قواعد طبیعہ کے اوپر قابو پا لے گا، جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، رزق کے تمام خزانے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، جو اس کے اوپر ایمان لائے گا اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا، اس کی آواز پوری دنیا میں سنائی دے گی، وہ چند دنوں کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا لے گا۔ یہ ساری چیزیں جو حدیث میں دجال کے بارے میں آئی ہیں، وہ اسی علم آدم، ایکوائرڈ نالج کے اس حد کو پہنچ جانا کہ وہ ٹوٹل مسٹریز نیچر کی جو ہے وہ اس پر منکشف ہو جائے، اور ان قواعد طبیعہ کو وہ ہارنس کر لے، قابو میں لے آئے اور انہیں استعمال کرے۔ کبھی جب ہمارے کسی بہت 200-300ویں کوئی پیڑھی میں کوئی ہمارے جد امجد ہوں گے جنہوں نے کوئی چٹان دیکھی کہ گری، پتھر پر پتھر ٹکرایا تو آگ اس میں سے شعلہ نکلا، اس کا یہ مشاہدہ کافی ہو گیا آگ پیدا کرنے کے لیے، پتھروں کو ٹکراؤ آگ پیدا کر لو۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، آگ، انرجی۔ اب وہ انرجی کہاں سے کہاں پہنچی، وہ آگ نے بھاپ کی شکل اختیار کی، پھر ہم نے بجلی ایجاد کی، اور کب کیا ہے ایٹمک انرجی ہے، اور ڈبل کیا ہے، اللہ عالم۔ ان تمام چیزوں کا تعلق ہے خلافت عرضی کے ساتھ، لہذا فرشتوں کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، علم دیا جا رہا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ذوف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس کی تعبیر یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ ملائکہ کی حیثیت اور حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت، اس کے کارندوں کی ہے، یہ اس کے سول سرونٹس ہیں۔
تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق علم دیا گیا ہے، علم جامع نہیں ہے، تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر معمور ہے، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں حضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے، آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، یہ جو طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے، ان کو آپس میں ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا جب اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے ہیں، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، کوئی کسی خدمت پر معمور ہے، ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہے ان کے شعبے سے متعلق، کل نہیں۔ جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت جراور درخت بن چکا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی قابل ہے، باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے، الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو، فرشتوں کو ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے، ہم خدام ادب ہیں، ہر وقت تسبیح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے؟ یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ اب ایک تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، 3 صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص، صاحب شعور، جن میں کا شعور ہے، انا، میں۔ ایک ملائکہ ہے، ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی ہے۔ ایک جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے، سیلف کانشسنس، there is a world of difference between consciousness and self consciousness۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں، کتا بلہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے، لیکن میں کا وجود نہیں ہے۔ یہ انا، سیلف، ایگو، یہ انسان میں ہے، جنات میں ہے، شعور میں، اور فرشتوں میں ہے۔ ایک نوری مخلوق، ایک ناری مخلوق، ایک زمین کے اس کرسٹ میں، یہ جو مٹی اور گارے، مٹی کا اور پانی کا جو مرغوبہ ہے گارے کی شکل میں، اس سے بنا ہے۔ قال يا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف تعظیماً تھا؟ اور تعظیماً اگر تھا تو کیا آدم خاکی کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی؟ مکی صورتوں میں یہ بات 2 جگہ واضح کی گئی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے، اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، جو ڈیوائن سپارک ہے، جو روح ربانی ہے، میری روح، اس کی ہے۔ اور نمبر 2، اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کی اس حکومت کے کارندے تو وہ ہیں، خلیفہ بنایا جا رہا انسان کو، جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا؟ دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں، چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے، کتنے فزیکل فینومینا ہوں گے، میں چلنا چاہتا ہوں، میں زمین کو دھکیلتا ہوں، زمین مجھے دھکیلتی ہے، زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا؟ یہ پوری کائنات جو ہے، یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں، اس کے ظہور میں
نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں، کون کون سی فورسز آف دی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ موافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اور ان سب پر فرشتے مامور ہیں، ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے۔ اگر وہ تابع نہ ہو تو خلافت کی کوئی معنی نہیں۔ خلافت دی گئی ہے، یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو، یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو، اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں، تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ گویا کہ سبارڈینیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا۔ البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا، اس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا۔ پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے، بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے، اور سورہ کہف میں فرما دیا گیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جن تھا بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے۔ فرشتے کی شان یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجا لاتے۔ یہ جنات کے اندر اختیار تھا، جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے۔ جنات میں نیک بھی ہے، بد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے، جیسے انسانوں میں۔ لیکن یہ عزازیل جو جن تھا، علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا، اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھیے کہ ہم نشین، فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل ہو۔ جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں، زہد میں، عبادت میں، نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے اعلیٰ کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو عزازیل تھا، جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی، عبادت، پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا، اس لیے معلم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کو اپنی زوم تھا، یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے، قصہ ابلیس و آدم، کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، سب جھک گئے، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا 7 مرتبہ۔ یہ 7ویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ترتیب نزول میں 7ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ آدم و ابلیس کا قصہ اس سے آگے سورہ اعراف میں آئے گا، پھر سورہ ہجر میں آئے گا، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، سورہ کہف میں آئے گا، سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سورہ صاد میں آئے گا، 6 مرتبہ مکی قرآن میں، 1 مرتبہ یہاں۔ تو یہاں اشارہ نہیں کیا، اس لیے مغالطہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ کہف میں آپ کو بتا چکا ہوں کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی۔ نام اس کا عزازیل تھا، ابلیس اس کا صفاتی نام ہے اب، اس لیے کہ اب لسیبلسو کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے، جتنوں کو برباد کر سکوں کروں، میری تو آنکھ خراب ہو چکی ہے، جتنوں کو اپنے ساتھ، ہم تو ڈوبے ہیں، سرب تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عداوت اس کی گھٹی میں پڑ گئی، اس نے اللہ سے پھر اجازت ملی کہ مجھے مہلت دے دے، یوم یبعثون، قیامت تک کے دن کے لیے، تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا، مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے گارے سے بنایا۔ لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت کہ جس نے اسے راندہ درگاہ حق کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، استکبار کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ کانا عربی زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے، تامہ، ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ایک کانا تامہ ہوتا تھا ہی کافروں میں سے، یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی، اب ظاہر ہو گئی۔ یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی شخص کی بدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑے رہتے ہیں نیکی کے، زہد کے، کسی خاص وقت میں آ کر وہ ننگا ہو جاتا ہے، اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اس کا امکان ہے، تو دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے، اس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔
ایک رائے یہ بھی ہے، میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے، تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے، وہ جن مراحل سے گزری ہے تخلیق ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ بایولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے، کرسٹ آف دی ارتھ سے انسان بنا ہے، اس پر اتفاق ہے، قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی، جدید علم حیوانات کا بھی، علم الحیات کا۔ سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، وہ اس وقت کا بحث نہیں۔ یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا، جہاں ہر طرح کے میوے تھے، ہر شے، لا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ، نہ اس میں بھوک لگے گی، نہ دھوپ تمہیں ستائے گی، ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے۔ وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے، وہ مجھے ورگلائے گا، طرح طرح سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا، میرے اور میری اولاد کے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ سلیکشن تو ہو گیا، سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے، لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر، وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوط کا آ رہا ہے، وہ حبوط صرف ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، دوسری معنی میں بھی ہے۔ واللہ عالم، یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی، اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے، اس کے لیے ذہن سے، عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ، اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے، ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں، چند چیزیں پینے کی حرام ہیں، اب تم اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے۔ جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے، یہ حرام ہے، محرمات ہے، ابدیہ ہیں، ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی، باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی کونے میں وہ شادی کر سکتے، کروڑوں کے آپشنز آپ کے لیے خالی کھلے ہیں، لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے، زنا کرے، یہ گویا کہ اس کی اپنی خباثت نفس ہے۔ ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار کر شادی کرو، اجازت ہے تمہیں۔ تو اس اعتبار سے مباحات، اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے، بس ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا، اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو آزمائش تھی نا، صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسٹریشن۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے، وہ کیفیت کہ نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی محنت ہے، اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں، اور خاص کوئی حلہ جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے۔ لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر، اب جسے آپ کہیں گے بٹر فیکٹس آف لائف، اچھا اب جاؤ، یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی، ہو گئی۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری نسل کا، شیطان لعین، اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں، اس کے ایجنٹ بن جائیں، اس کے کارندے بن جائیں، یہ ان کا چوائس ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت بھی پھسلاتی ہے، غلط راستے پر ڈالتی ہے، مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں، عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان چوکنے رہو، چوکس رہو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بچ کر رہو، کیپ الرٹ، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو، بیوی رکاوٹ بن گئی، بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی، شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت نہیں ہے،
یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں. إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو، تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تبار لپیٹ دیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا. یہ تخلیق الی اجل مسمی ہے، الی حین ہے. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں، یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو. شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرف چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی. اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. یہی پر فوری تقابل موجود ہے. غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ. غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی. وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے. حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے. بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون. تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی. بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. توبہ کے معنی پلٹنا. بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا. اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی. جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنے میں منزل ہی نہیں. وہ تو تواب ہے. بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تم تو الیک. اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی. یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے. اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ. فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے تم سب کے سب.
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب یہاں لفظ آیا اہبطوا، یہاں بھی پہلے بھی آیا ہے۔ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق آدم آسمانوں پر ہوئی ہے اور جنت بھی وہ آسمان میں ہے جہاں رکھے گئے تھے، آزمائشی یا ٹریننگ یا ڈیمانسٹریشن والی جنت، وہ یہاں حبوط کا ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہی کسی بلند مقام پر تھے، وہ کہتے ہیں کہ نیچے اترو، کسی بڑی اونچی سطح مرتفع پر اگر کوئی جگہ تھی تو اب نیچے اترو اور جاؤ، اب تمہیں زمین میں ہل چلانا پڑے گا اب روٹی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو نعمتوں کے دسترخوان یہاں بچھے ہوئے تھے یہ اب تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے اس معنی میں اس لفظ کا استعمال جو ہے وہ آ جائے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر، کہ اس معنی میں بھی سورہ بقرہ کے 7ویں رکوع میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو امکان اس کا بھی ہے۔ بس اس سے آگے ادھر یا ادھر کی زیادہ بحث کرنے کا یہ موقع دورہ ترجمہ قرآن میں نہیں ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگا۔ یہ ہے علم انسانی کا دوسرا گوشہ، ریویلڈ نالج۔ اس چوتھے رکوع کی کا جو حسن ہے اسے دیکھیے، شروع میں ایکوائرڈ نالج کا ذکر ہے جو پوٹینشلی حضرت آدم کی ذات میں رکھ دیا گیا، اور جو انسان نے پھر اپنی محنت سے ان السمع والبصر والفؤاد اس کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ یہ علم ہے چل رہا ہے آج، مغربی اقوام ہم سے بہت آگے ہیں۔ کبھی ایک زمانے میں مسلمان آگے نکل گئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں عروج تو انہی کو ہوگا جو ان چیزوں میں سب سے زیادہ اس کی آگہی حاصل ہوگی۔ البتہ ایک علم وہ ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، یہ گیون ہے، ریویلڈ نالج ہے، یہ وحی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے مقام خلافت کا تقاضا یہ ہے جو احکام ہمارے آئے، جو ہدایات ہم بھیجیں ان کو تو پوری طریقے سے اس کی پیروی کرو۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے گویا کہ چارٹر، اس نوع انسانی کو جو ابدی چارٹر اللہ نے دیا ہے۔ جبکہ زمین کا چارج دے دیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے۔ یہاں یہ 4 رکوع جو ہے سورہ بقرہ کے جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن کی دعوت، قرآن کا بنیادی فلسفہ، اس پر یہ جام ہے، اور یہ مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے 5ویں رکوع سے مسلسل 10 رکوع، مسلسل خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ البتہ ان میں ایک تقسیم ہے، پہلے رکوع میں دعوت ہے۔ دعوت جب ہوتی ہے تو آمادہ کرنا، تشویق، ترغیب، دل جوئی، نرمی، یہ دعوت کے اجزاء لا ينفک ہیں، اس کے بغیر دعوت مؤثر نہیں ہوتی۔ لہذا ان 7 آیات میں یہ یوں سمجھیے کہ ان 10 رکوعوں کے لیے یہ بمنزلہ فاتحہ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 7 آیتوں کی، ایسے ہی اس دعوت سابقہ امت مسلمہ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو کس طرح دی جا رہی ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ بھی مسلمان ہی تو تھے نا، کافر تو ہو گئے حضور کا انکار کر کے، ورنہ وہ موسیٰ کے ماننے والے، شریعت ان کے پاس، بڑے بڑے علماء ان میں، علم کا چرچا ان میں سب کچھ تھا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لیکن میں اس لیے آپ کو چاہتا ہوں، اس کو توجہ دلا رہا ہوں، آج اگر مسلمانوں میں جو غافل ہو گئے، اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے، دنیا کی اور قوموں کی طرح کی ایک قوم بن کر رہ گئے، اگر کوئی ایک داعی گروہ کھڑا ہو، کوئی جماعت، کوئی فرد، اور اس سے جماعت بنے، تو ظاہر بات ہے سب سے پہلے اسے اسی امت کو دعوت دینی ہوگی، اس لیے کہ دنیا تو اسلام کو پہچانے گی اس امت کے حوالے سے۔ فزیشین ہیل تھائی سیلف، پہلے یہ تو ٹھیک ہو، یہ کہیں پر صحیح اسلام کا نمونہ پیش کرے تو دنیا کو دعوت دے سکو گے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اس لیے ان کو جو دعوت دینے کا اسلوب ہونا چاہیے وہ عکس ہوگا اس اسلوب کا جو ان 7 آیات میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسم اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی گئی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے،
ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت تک. 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئیں، انہیں عروج نصیب ہوا. 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کو پس و پیش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر پرسے. اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے. حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا. حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نبوکدنضر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے. لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا. اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں. اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل. اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں. لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے. اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا. وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی. تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں. یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18-19 میں ہے. حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پیرا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے. اس کے 2 معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی ونور، فیہ ھدی ونور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی. ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں معنی اس کے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ. تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما. یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر. لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو. یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے. حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور بس چھپاؤ حق کو ذرا، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کرنی ہے، جانتے بوجھتے کرنا. ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ریت آف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو.
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیکھو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی۔ وارکعوا مع الراکعین، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا بات کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا۔ اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں۔ تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو دین کو بدنام کرنے والے، بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں، بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوگی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پرکانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ طرز عمل۔ اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ و عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔